بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ہم قرآنک روشنی وظائف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں جو وظیفہ آپ کو بتائیں گے یہ خاص وظیفہ ایک آیت پر مشتمل ہے، اسے اسم اعظم بھی کہتے ہیں۔ یہ عمل آپ نے جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد کرنا ہے۔ آپ نے یہ خاص عمل ایک خاص آیت کی تسبیح کچھ اس طرح سے پڑھنی ہے۔ اپنی جگہ سے اٹھتے ہی آپ کی ہزاروں حاجات، پریشانیاں جو ہوں گی، جو بھی مشکلات ذہن میں ہوں گی، وہ انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل سے پوری ہو جائیں گی۔ یہ موقع ضائع مت کریں۔ اگر آپ کا کوئی مقصد ہے، اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کا مقصد فوراً پورا ہو جائے گا۔ جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ آج کا عمل سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا عمل ہے، جس کا ترجمہ ہے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، بے شک میں قصور واروں میں سے ہوں۔ حدیث پاک میں آیا ہے جو کوئی مصیبت زدہ برگاہ الہی میں ان کلمات سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ آیت کریمہ وہ دعا ہے کہ جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ ہمارے پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مچھلی والے نبی حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا کی تھی کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یقیناً میں ہی ظالم ہوں۔ امام ترمذی اور دیگر محدثین نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس آزمائش سے نجات عطا فرمائی۔ جو مسلمان مشکل میں اس آیت کا ورد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، کوئی مشکل حاجت ہے، تو آیت کریمہ کا ورد کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ کی جو بھی مشکل حاجت ہوگی اس کا تصور بھی ذہن میں ہو تو انشاءاللہ جو بھی پریشانی و حاجت ہوگی وہ فوراً قبول ہو جائے گی۔ آپ نے یہ وظیفہ جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد کرنا ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، حضرت جابر بن ابی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگا جائے وہ فوراً مل جاتا ہے۔ اس گھڑی کو قبولیت کی گھڑی کہتے ہیں۔ اس گھڑی کو عصر کے بعد تلاش کیا جائے، اس وقت کو ضائع مت کیا کریں۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات و پریشانیوں کو حل فرما دے گا۔ آپ نے آیت کریمہ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جائے نماز پر بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ آپ کی جو بھی مشکل حاجت ذہن میں ہوگی وہ پوری ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اب آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔